بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ وصفہ ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز مہمان، قرآن کے دیگر معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ قیامت تک محفوظ رہے گا، جبکہ دیگر آسمانی کتابیں زبور تو آج ملتی ہی نہیں ہے، تورات اور انجیل یہ بھی محرف ہے، من و ان جس طرح نازل ہوئی تھی ویسے موجود نہیں ہے، بلکہ انجیل کے تعلق سے تاریخ میں کتنی مرتبہ ایسے مواقع ہیں جہاں پر انجیل غائب ہو گئی، دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اور دیگر ساری چیزوں سے لکھا، لیکن اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کے اندر تھی۔ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل میں اس وقت کے علماء اور مفسرین نے اپنی باتوں کو بھی شامل کر دیا بطور تشریح کے، حالانکہ وہ تورات کا یا انجیل کا حصہ نہیں تھی۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے جو آیت اتاری، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر، یہاں پر لفظ قرآن نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، نہیں، کہا کہ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں۔ ذکر شریعت میں کئی معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب وہ عام اذکار ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، دعا کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، تو یہ سب ذکر کے اندر شامل ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ذکر سے پوری شریعت بھی مراد ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری شریعت میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ تو یہاں ذکر سے مراد پوری شریعت، پورا دین ہے، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث، دونوں چیزیں ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کی زندگی کو تنگ بنا دیا جائے گا، پریشان کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں ذکر سے مراد پوری شریعت ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو ذکر کہا صرف قرآن کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ قرآن کے ساتھ احادیث کے بارے میں بھی کہا ہے، تبھی اللہ نے یہاں لفظ قرآن کے بجائے ذکر استعمال کیا، جو پوری شریعت، پورے دین کے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج احادیث اپنی اصل و شکل میں موجود ہیں۔ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جس کی زندگی کے ابتدائی ایام سے لے کر اخیر مرحلے تک کی ایک ایک باتوں کو جمع کیا گیا، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ آپ کو ملے گی، جہاں ایک ایک لمحہ موجود ہے۔ حالانکہ آپ کو نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، لیکن اس کے پہلے جو 40 سال کا مرحلہ تھا وہ بھی آپ کی زندگی کا محفوظ ہے۔ آپ کی جوانی، آپ کا بچپن، آپ کو کس نے دودھ پلایا، آپ کیسے پلے بڑے، کس عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہوا، کس عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، سب محفوظ ہے۔ کوئی چیز آپ کو ڈھکی چھپی نہیں ملے گی۔ تو یہ بہت بڑا کمال ہے شریعت اسلامیہ کا۔ اور احادیث کے اوپر جتنا فخر کیا جائے، امت مسلمہ جتنا فخر کر سکتی ہے کم ہے۔ 5 لاکھ راویان حدیث، یعنی جو حدیث کو بیان کرنے والے روات ہیں، 5 لاکھ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا گیا ہے کہ کون کس سے روایت کرتا ہے، کس نے کس استاد سے کتنی حدیثیں لی، اور اس کے شاگرد کتنے تھے، اس کے اساتذہ کتنے تھے، وہ کہاں پیدا ہوا، اس کے باپ کا نام تھا، اس کی کنیت کیا تھی، سب چیز محفوظ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کے تعلق سے بہت اہم شرط بیان کرتے ہیں۔ عام محدثین کے یہاں یہ شرط ہے کہ اگر ایک راوی دوسرے راوی سے روایت بیان کرتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں سے سنا ہے، مثال کے طور پر نافع یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا، اب نافع کے نیچے امام زہری ہے، تو نافع اور امام زہری یہ شاگرد ہیں امام نافع کے، امام نافع شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
صحابہ کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوتی. صحابہ جس کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے، الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ اپنی جگہ کے پر سچے ہیں، ان کے پر کوئی تحقیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، بات ختم ہو جاتی ہے. صحابہ کے بعد جو راویان ہیں ان کے پر بحث ہوتی ہے. اب ایک اہم بات، جیسا کہ امام نافع، امام زہری ایک ہی زمانے کے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہم عصر، یعنی ایک ہی زمانے کے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی زمانے کے دو راوی ہیں تو اگر شاگرد اپنے استاد سے روایت بیان کرتا ہے تو اس وقت تک اس کی روایت نہیں لی جائے گی تب تک کہ لقاء یعنی ملاقات ثابت نہ ہو کہ ہاں دونوں ملے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو پڑھا سنا، حدیثوں کو جمع کیا، تب یہ مسئلہ ہوگا. حدیث کا ایک بہت باریک فن ہے، علت، وجہ، اس کے بہت ہی کم ماہرین پائے جاتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور چند محدثین جو اس فن کے ماہرین تھے، ہر کوئی نہیں تھا. اگر ایک روایت بظاہر اپنی جگہ پر بالکل ثابت ہے، یعنی کسی اعتبار سے اس میں کوئی اعتراض نہیں کسی راوی کے پر، لیکن اگر امام بخاری صرف یہ کہہ دیں گے فیہ علت، اس روایت کی سند میں علت موجود ہے، وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ باریکی اتنی اہم ہے، اس سرمایہ کے پر جتنا فخر کیا جائے گا، میں وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام بخاری اتنا علم رکھتے تھے کہ ایک شاگرد اپنے استاد سے کتنی حدیثیں سنائے ان کو یہ معلوم تھا. اب اگر شاگرد کوئی ایسی روایت بیان کر رہا ہے جس نے اپنے استاد سے نہیں سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جھول ہے. اسی بنیاد کے پر ہم کہتے ہیں کہ وہ علت والی ہے، یعنی وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو گئی. اتنا باریک فن ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اتنی زیادہ اہم ہے کہ آپ اس کے بارے میں جب بخاری آپ پڑھیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو حیرت ہوگی ان کی صحیح حدیث، ان کی صحیح البخاری کے پر جب وہ روایت پہلی نقل کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انما الاعمال بالنیات، اس سند میں جتنے راوی ہیں سب مکہ کے ہیں. کمال یہ ہے، صرف بخاری کا کمال یہ نہیں کہ انہوں نے حدیثوں کو صحیح طور پر جمع کیا، کمال یہ ہے کہ اس سند سے اس روایت کو جمع کیا جس کے تمام راوی مکہ کے رہنے والے. یہ کمال ہے ان کا. ایسی سندیں لا کر بیان کرتے ہیں، اس طرح حدیثوں کا ذخیرہ جمع کیا کہ آج دنیا حیران ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو پیدا کیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا جو انہوں نے اپنے استاد اسحاق بن راویہ، علی بن مدین، ان لوگوں کو بیان بھی کیا تھا. کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہے اور میں آپ کے پر بیٹھنے والی مکھیاں، کیڑے مکوڑے، ان لوگوں کو دور کر رہا ہوں، بھگا رہا ہوں. اس کی تعبیر یہی تھی کہ احادیث کے ذخیرے میں وہ روایتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ان تمام روایتوں کو چھانٹ دیں گے اور جو ثابت شدہ روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو امت تک پیش کریں گے. اور انہوں نے وہ کام کیا. 16 سال کی محنت میں انہوں نے اپنی صحیح بخاری کو جمع کیا. اتنی محنت سے انہوں نے جمع کیا اور آج یہ امت کے سامنے لا کر پیش کیا. امت کے پر ایسا احسان ہے جو قیامت تک امت کبھی اس کو بھلا نہیں سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی فضیلت میں بیان کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جو فارس کے رہنے والے تھے، جو موجودہ ایران ہے، آپ نے کہا کہ ان کی قوم کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا، بخارا، وہی اس وقت کے فارس کا حصہ تھا اور انہی کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منسوب ہے. ان کے والد نو مسلم تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ ان کا سلسلہ شروع ہوا. تو کہا کہ ان کی نسل کا، ان کی قوم کا ایک فرد ہوگا کہ اگر دین ثریا ستارے کے پر ہوگا وہ وہاں سے بھی دین لے کر آئے گا. اتنی زیادہ انہوں نے محنت کی دین اسلام کے لیے. 16 سال اور جتنی احادیث کو انہوں نے لکھا، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، اس کے بعد حدیث کو لکھتے تھے. ہر حدیث کے لیے انہوں نے غسل کیا، استخارہ کیا، مطمئن ہونے کے بعد اس حدیث کو لکھا اور کہا روضۃ من ریاض الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے حجرے اور منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، اس جگہ کے پر بیٹھ کر لکھا.
اتنی محنت سے حدیث کے ذخیرے کو پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو کھڑا کیا تھا. تو قرآن کے ساتھ حدیث بھی محفوظ ہے. ایک واقعہ بڑا پیارا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے ایسے حفاظ کو جمع کیا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہر دور کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں. قرآن مجید کو تختیوں پر لکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں. دنیا میں کسی کتاب کا من و ان حافظ آپ کو نہیں ملے گا سوائے قرآن مجید کے. بلکہ آپ ایسی زبان جس کو سمجھ نہیں سکتے, انڈونیشیا میں چلے جائیں, چین میں چلے جائیں, کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا وہ کیا بول رہا ہے. لیکن جب وہ قرآن پڑھے گا تو بالکل اسی طرح پڑھے گا جیسا کہ ایک عربی پڑھتا ہے. اس کتاب کا کمال ہے. لیکن آپ چینی زبان یا انگلش اس طریقے پر الفاظ کو رکھنے کے بعد بھی بول نہیں سکتے ہیں جس لہجے کے اندر وہ لوگ اس کو بولا کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کا کمال ہے. اور اللہ نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا, بہت آسان. ہر بچہ حافظ ہوتا ہے اگر اس کو یاد کرنا چاہے. کتنے تو ایسے ہیں جو 7, 8, 9 سال کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں. کتنے ایسے اللہ جن کو توفیق دیتا ہے 6 مہینے, سال, 2 سال میں حفظ کر لیتے ہیں. یہ اس کتاب کا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے, سہولت ہے. اور اللہ نے اس کو اپنی شایان شان تلاوت کیا ہے. اس سے بڑھ کر اس کتاب کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. اللہ نے اس کو اپنی شایان شان تلاوت کیا ہے. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کو پیش کیا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے. ہلاکوں نے جب بغداد کے پر حملہ کیا تھا اس وقت تو ساری کتابوں کو دجلہ میں پاٹ دیا. پاٹنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب دنیا سے اسلام ختم ہو گیا, قرآن ختم ہو گیا. اس کے دربار میں ایک بوڑھا شخص اپنے 2 پوتوں کو لے کر آتا ہے. ایک کو کہتا ہے کہ تو قرآن پڑھ, اور دوسرے کو کہتا ہے کہ اگر یہ غلطی کرے گا تو لقمہ دے دینا. دونوں نے تھوڑا تھوڑا پڑھا, لقمہ دیتے گئے. اس کے دربار میں پورا قرآن انہوں نے سنا دیا. وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ جس کتاب کو سینے میں محفوظ کیا جاتا ہے اسے دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا. یہی اس کتاب کا اعجاز ہے. اللہ نے قرآن کے ساتھ اس کے بائلاس یعنی اس کی تشریعات, احادیث کو بھی محفوظ رکھا ہے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اتنے محفوظ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی اور جنت تک پہنچانے کے لیے ایک راستہ بنا کر پیش کیا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے کہے کے مطابق چلیں, اس کی منہیات سے رک جائیں. یہ ہمیں جنت تک لے جانے والی واحد کتاب ہے. ورنہ دنیا کا کوئی علم آپ کو جنت تک نہیں لے کر جائے گا, دنیا میں چھوڑ دے گا. آپ کتنے بھی بہترین ڈاکٹر ہو, کتنے بھی بہترین انجینئر ہو, ٹیکنیکل ہو, جو بھی ہو, آپ صرف دنیا کی حد تک رہ جائیں گے. صرف قرآن اللہ کا دین ہے جو آپ کو اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا. اس سے عظیم کتاب آپ کو نہیں مل سکتی. اور یہ امت محمدیہ کی فضیلت کی بھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم نعمت کا صحیح طور پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.